اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، البتہ میری طرف وہی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ فمن کانا یرجو لقاء ربہ، پس جو شخص اپنے پروردگار کے دیدار کی امید رکھے، فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔ سورہ کہف کی یہ آخری آیت ہے، آیت نمبر 110، بڑی اہم آیت ہے دیدار خدا کے تعلق سے۔ آج کی جو نشست ہے فرائض ولایت کا جو آخری فرض طلب دیدار خدا ہے، اس کے جو ہے آغاز کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے طلب دیدار خدا مطلب سمپل ورڈ، بچوں کے تھوڑی سی پہلے گفتگو کہ اللہ کے دیدار کی طلب، اس کو دیکھنے کی طلب۔ تو اللہ تعالیٰ کا دیدار مطلب لائف، اس کو جو ہے نیکڈ آئی سے جو ہے دیکھنا۔ دیدار کے جو ہے 3 درجے ہمارے پاس جو ہے بتائے گئے ہیں۔ پہلا دیدار اللہ تعالیٰ کا بینائی خواب ہوتی ہے، یعنی سب سے پہلے جو ہے وہ خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہے۔ پھر اس سے بلند درجہ چشم قلب سے، دل کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار عطا ہوتا ہے۔ پھر سب سے بلند درجہ چشم سر سے، ان آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے مہدویہ اعتقادات کی طرف، عقیدے کی طرف، کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، قوم مہدویہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اسی دار دنیا میں انہی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار جائز اور ممکن، اور اسی کے دیدار کی طلب، یعنی تمنا، تڑپنا، اس کے واسطے بے چین ہونا، اس کو امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے فرض فرمایا۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ دیکھیے خالی جو بے چینی مطلب یہ جو طلب ہے یہ فرض، کس طرح فرض؟ جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج فرض ہے، ترک دنیا، توکل، تمام ذکر دعام سب فرض ہے، اسی طرح طلب دیدار خدا، اللہ کے دیدار کے واسطے طلب میں رہنا، تمنا کرنا، تڑپنا فرض ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام کا صاف فرمان ہے کہ برائے ہر مرد و زن طلب دیدار خدا فرض ہے، یعنی ہر مرد اور عورت کے لیے اللہ کے دیدار کی طلب فرض ہے۔ یہ اسلام کا صدقہ ہے، آپ نے جو ہے طلب فرض فرمایا، جو ہے دیدار خدا فرض نہیں فرمایا۔ طلب دیدار خدا فرض، اللہ کے دیدار کی طلب رکھنا۔ اور میں اسلام نے صاف صاف یہ بھی فرمایا کہ مومن وہی ہے جو اللہ کا دیدار کرے، چاہے چشم سر سے یا چشم دل سے یا خواب میں۔ مومن یہی ہے، یا نہیں طالب صادق ہو، مطلب کم سے کم طالب صادق ہو۔ پھر طالب صادق کون ہوگا وہ جو ہے ہم اگلی نشست میں انشاءاللہ، آگے کی نشستوں میں جو ہے انشاءاللہ سنیں گے، کافی ڈیٹیلس اللہ چاہا تو بزرگوں کی کتابوں سے جو ہے آپ کے سامنے پڑھا جائے گا۔ تو اس میں تھوڑا سا جو ہے ڈیوائڈ کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آج کی گفتگو جو ہے اس بات رویت حق پہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے دیدار کی ثبوت کے اوپر جو بزرگوں نے لکھا ہے وہ آپ کے سامنے پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ جو ہے عالم اسلام میں تقریباً لوگ جو ہے دیدار خدا کے جو ہے قائل نہیں ہے، اللہ کے دیدار کے جو ہے وہ لوگ قائل نہیں ہے۔ ابھی بھی ایک جماعت ہے جو اللہ کے دیدار کو جو ہے جائز مانتی۔ یہ شروع سے ہے اختلاف جو چلا آ رہا ہے، شروع سے اللہ کا دیدار پاسبل ہے یا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا حوالہ جو ہے فوراً پیش کر دیا جاتا ہے، جب انہوں نے اللہ کے دیدار کی آرزو کی تو لنترانی کہہ دیا گیا۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے روایت پیش کر دی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ اور جو ہے ایسے کئی مثالیں پیش کر دی جاتی ہے کہ معمولی سے جو ہے سورج کو نہیں دیکھ سکتے تو جو ہے اللہ کی رویت، اس کو جو ہے روبرو کس طرح سے دیکھ سکتے۔ تو اللہ کی فضل سے سب طریقے سے جو ہے گفتگو ہمارے بزرگوں نے جو ہے اس کے اوپر جو اعتراضات ہوتے ہیں اس کے اوپر جو ہے ہر طریقے سے جو ہے جواب دیا ہے، قرآن کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، اور امام مہدی موعود صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں، میں اسلام سے بھی جو ہے مباحثہ ہوا ہے، دیدار خدا کے اوپر جو ہے امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے بھی سوالات ہوئے ہیں،
وہ بھی جو ہے آپ کی آج کی نشست میں جو ہے انشاءاللہ سنیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ پھر اس کے بعد جو ہے اس کے بعد اللہ چاہا تو پھر طلب دیدار خدا جو مہدی موعود علیہ السلام کی طلب کے اوپر جو فرامین ہیں، جو تلقین ہیں، جو ترتیب بتائی گئی ہے، اس کے اوپر جو ہے اللہ چاہا تو گفتگو ہوگی. پھر آگے کی نشستوں میں اللہ چاہا تو جو طالبان مولا جو گزرے ہیں، جو سچے میں عاشقان خدا ہوتے ہیں، دور نبوت کی، دور ولایت کی، جو بھی گزرے ہیں، ان کے جو ہے واقعات سنیں گے، تاکہ جو ہے ہمارے واسطے جو ہے ایک دل کو جو ہے ایک جلا ملے، ایک چمک، کچھ راستہ ملے، بے چینی تھوڑا سا آپ کو جو ہے پروموٹ کرنے کے واسطے ہمارے واسطے جو ہے وہ واقعات ہم جو ہے سنیں گے کہ سچے عاشقان خدا، سچے طالبان مولا کیسے ہوتے ہیں. تو یہیں پہ اسی قرآن مجید کی آیت میں یہ انا بشر مثلکم کے اوپر جو ہے گفتگو نہیں کریں گے. یہ آگے کی اس کے اوپر کافی ایک الگ عنوان ہے کہ یہاں پہ رسول اللہ کو کہا جا رہا ہے کہ کہہ دو میں تمہاری طرح جو ہے بشر ہوں، مجھ پہ جو ہے وحی کی جاتی ہے. بتایا جا رہا ہے میں تمہاری طرح جو ہے بشر ہوں، مجھ پر جو ہے وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا رب جو ہے ایک ہی معبود ہے. گفتگو جو ہے اصل اسی عنوان پہ ہے کہ فمن کانا یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بس جو شخص فمن کانا یرجو لقاء ربہ، جو کوئی اپنے رب سے ملنے کی لقاء، ملاقات جو ہے اسی سے ملاقات جو ہے سامنے ہوتی ہے، روبرو ہوتی ہے، ملاقات کی آرزو رکھتا ہے. یرجو جو ہے وہ کینڈیڈیسی رکھتا ہے، آرزو رکھتا ہے. فلیعمل، پس اسے چاہیے، فلیعمل دیکھیے جو فارمولا بتا دیا جا رہا ہے، جو کوئی اللہ کے دیدار کی ملاقات یا آرزو رکھتا ہے فلیعمل عملا صالحا، اسے چاہیے کہ عمل صالح کرے، ایک شرط. دوسرا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. دو شرائط ہیں اللہ کی ملاقات کے واسطے. یہ قیامت والی ملاقات نہیں ہے، قیامت والی ملاقات سب کے واسطے ہے. قیامت میں تو جو ہے ملاقات سب کے واسطے ہے، وہاں پہ تو جو ہے سیدھی جو ہے مطلب جو اسے سامنے جو پیشی ہوگی، جو حساب کتاب ہوگا، یہ قیامت کے واسطے جو ہے بات نہیں ہو رہی. یہاں پہ جو ہے ملاقات، جو دیدار کی بات ہو رہی ہے، امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے اسی آیت سے جو ہے یہ پیش کیا ہے کہ فلیعمل عملا صالحا. یعنی یہاں پہ اگر دیدار کرنا ہے تو عمل صالح کرنا ہوگا. عمل صالح سے مراد ترک حیاتی دنیا ہے، جو ہے ترک وجود ہے. ولا یشرک بعبادت ربہ، پھر یہ جو ہے ایک الگ تعلیم ہے جس میں جو ہے اپنی بندگی میں خدا تعالیٰ کی بندگی میں جو ہے شریک نہ کریں، یعنی اپنے آپ کو بھی جو ہے وہاں پہ محسوس نہ کریں، اپنے آپ کو بھی جو ہے اپنے آپ کو مکمل جو ہے فنا کر دیں. تو وہ شخص جو ہے اللہ تعالیٰ کی دیدار کی جو ہے لائق ہوتا ہے اور اللہ اپنے فضل سے دیدار کراتا ہے. تو یہ آیت یاد رکھیے آپ، سورہ کہف کی یہ آیت ہے کہ جہاں پہ اللہ صاحب فرما رہا ہے کہ پس جو شخص اپنے پروردگار کے دیدار کی آرزو رکھتا ہے اسے چاہیے کہ عمل صالح کرے، عمل صالح. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے. اور دوسرا یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے صاف دیکھیے، جب یہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کی بات ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ عنوان بھی جو ہے کوئی معمولی عنوان نہیں ہے. ثبوت اس بات کے واسطے تو جو ہے ہمارے پاس جو ہے اس پہ حقیقی ثبوت کے واسطے تو جو ہے علماء کی جو ہے گفتگو ہوتی ہے اس کے اوپر. ہم جو ہے جو کچھ کی بزرگوں کی کتابوں میں ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے پڑھ دیتا ہوں. اس کے اوپر جو ہے حقیقت میں رویت کی جواز کے اوپر، اس کے اوپر جو ہے بڑے بڑے علماء کی جو ہے گفتگو ہونی چاہیے. اب ہمارے واسطے جو ہے بچے ہیں، ہم سب جو ہے سن لیتے ہیں جو اپنے بزرگوں نے جو ہے لکھا ہے. حضرت محمود عقیلی صاحب کی کتاب سے خاص طور پہ جو طلب دیدار خدا کے عنوان کے اوپر ہے، اس میں جو تفاسیر وغیرہ سے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ اللہ کا دیدار جو ہے جائز اور ممکن ہے، وہ جو ہے آپ کے سامنے اس آیت کے تحت. اور دوسری جو آیت خاص طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ خاص طور پہ جو پیش کیا جاتا ہے، وہ جو ہے تفاسیر جو بتائی گئی ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے پڑھ کے سنائی جائے گی. دیکھیے جو آیت ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے پہلے پڑھ دیتا ہوں، پھر اس کے بعد جو ہے تفاسیر وغیرہ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر دوسری آیت کے اوپر آئیں گے. یہ سورہ اعراف کی آیت ہے. اکثر بچوں کو معلوم ہونا چاہیے، اکثر موسیٰ علیہ السلام کے جو ہے اس حوالے سے جو ہے کہہ دیا جاتا ہے کہ دیدار از امپاسبل، دیدار جو ہے پاسبل نہیں. اور ہمارے پاس جو ہے اسی آیت سے کہا جاتا ہے کہ جو ہے دیدار پاسبل ہے. اسی آیت سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا دیدار جو ہے جائز ہے. سورہ اعراف کی یہ آیت ہے، آیت نمبر جو ہے 143 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ. اور جب
موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقرر کردہ وقت پر آئے، یعنی کوہ طور پر اللہ سے جو ہے ملاقات کے واسطے آئے، بات چیت ہو رہی تھی موسیٰ علیہ السلام کی، اور ان کے پروردگار نے ان سے کلام کیا۔ اور سوچیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ڈائریکٹ جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے کلام کیا ہے، کہا جاتا ہے کچھ 1 لاکھ کچھ 20 یا 40 ہزار کلمات میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے کلمہ کیا ہے، بات چیت کی۔ اب دیکھیے اس کی جب آواز آ رہی ہے، صرف آواز آ رہی ہے، تو جو ہے نہ جانے موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے شوق کا کیا عالم تھا ہوگا، تو جو شوق کی زنجیر تھی نہ جانے وہ کتنی ہلائی جا رہی تھی۔ تو آواز سنی 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 اس کے بعد کہہ دیا کہ قال ربی ارنی انظر الیک، تو موسیٰ نے عرض کیا اے میرے پروردگار مجھے اپنا دیدار دکھا کہ میں تجھے دیکھوں۔ اب آرزو ہوئی، جب آواز سنی تو آرزو ہوئی کہ میں جو ہے تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت ڈائریکٹ کلام کر رہا ہے، تو کہا کہ قال ربی ارنی انظر الیک، تو فوراً جواب آیا کہ قال لن ترانی، یہی جو ہے کہا جاتا ہے، کہا کہ تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو، قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، ہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ برقرار رہا تو تم مجھے دیکھ سکو گے۔ تو عام روایتوں میں ہے کہ جو ہے پہاڑ پہ جو ہے اللہ تعالیٰ تجلی کرے گا، اگر وہ پہاڑ برقرار رہا تو تم مجھے دیکھ سکو۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، جب آپ کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اس پہاڑ کے پرخچے اڑا دیے اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو صاحب کہہ رہا ہے کہ فلما تجلی ربہ، یہاں پہ سیدھا کہہ رہا ہے کہ وہ تجلی ہوئی، سیدھا تجلی ہوئی ہے، اور جو ہے وہ جہاں پہاڑ کے جو ہے پرخچے اڑا دیے اور موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ پھر آگے فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، جب ہوش آیا، افاقہ ہوا، ہوش آیا تو عرض کیا سبحانک، تیری ذات پاک ہے، میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں، وانا اول المؤمنین، اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔ یہ تعجب خیز بات ہے، موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں، اس سے پہلے کئی پیغمبراں گزر چکے ہیں۔ تو اب یہ آیت کے تحت جو ہے جو گفتگو ہے انشاءاللہ جو ہے آپ کے سامنے کی جائے گی، تفاسیر وغیرہ سے جو ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے اوپر کی۔ جی بالکل، جی ہو وہی اس پہ آپ بولیے تو تو اس آیت، اسی آیت کے تحت لکھا گیا ہے کہ یہی آیت جو غیر دیدار کے منکرین ہیں، یہ جو ہے دیدار کے انکار میں جو ہے آیت پیش کرتے ہیں، اور جو دیدار کے قائل ہیں وہ دیدار کے جواز میں اس آیت کو پیش کرتے ہیں، ثبوت میں جو ہے اسی آیت کو جو ہے پیش کرتے ہیں۔ اور کس طرح سے پیش کرتے ہیں، جو تفاسیر ہے، پہلے اوپر کے تفاسیر وغیرہ سن لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے ہماری گفتگو ہوگی۔ ہماری گفتگو بہت اعلیٰ ہے۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام صحابہ یہاں پہ جو ہے وہ سیدھا جو ہے بڑا دروازہ کھول دیا گیا ہے، یہاں پہ دیدار کی خوب برسات ہوئی ہے، جی کھول کے، بولتے ہیں جی بھر کے کھا لینا، جی بھر کے دیکھ لینا، تو اللہ نے جی بھر کے دکھایا، جی بھر کے خود کو دیکھا ہے۔ یہ ولایت کا معاملہ ہے، اللہ چاہا تو جو ہے وہ آگے جو ہے انشاءاللہ سنیں گے۔ تو جو ترجمہ ہے وہ پھر دوبارہ جو ہے پڑھتے ہوئے کہ اور جب موسیٰ ہمارے وقت موعود پر آئے اور ان کے رب نے ان سے لطف و عنایت کی باتیں کہیں تو عرض کیا ہے میرے پروردگار اپنا دیدار مجھ کو دکھلا دیجئے کہ میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں۔ ارشاد ہوا کہ تم مجھ کو ہرگز نہ دیکھ سکتے، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، سو اگر یہ اپنی جگہ پر برقرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ پس ان کے رب نے جب پہاڑ پر تجلی فرمائی تو خدا کی تجلی نے اس پہاڑ کے پرخچے اڑا دیے اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب افاقہ ہوا تو عرض کیا کہ بے شک تیری ذات منزہ ہے، پاک ہے، اور میں تیری جناب میں معذرت کرتا ہوں اور میں مومنین میں سے پہلا آدمی ہوں۔ بریکٹ میں لکھا ہے جس نے اپنے رب کی تجلی دیکھی۔ ٹھیک ہے، آگے تفسیر حسینی، یہ فارسی کی تصوف کی بہت مشہور تفسیر ہے۔ اس میں جو ہے 2 حوالے اور 2 تفاسیر کے حوالے اس تفسیر میں جو ہے دیے گئے ہیں۔ یہ غیر مذہبی ہے، اسلام کی بات کی مفسر ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ پروردگار مجھے اپنے آپ کو دکھلائیے، یعنی مجھے دیدار کی قدرت عطا فرمائیے کہ چشم سر سے آپ کا دیدار کروں۔
اللہ نے فرمایا موسیٰ تم مجھے دنیا میں نہ دیکھ سکو گے، کیونکہ ازل کا یہ فیصلہ ہے کہ جو شخص دنیا میں میری ذات کا دیدار کرے گا وہ فنا ہو جائے گا۔ آگے مفسر خود لکھ رہے ہیں کہ تفسیر مدارک میں لکھا ہے کہ تم مجھ کو چشم فانی سے نہ دیکھ سکو گے، چشم فانی سے نہ دیکھ سکو گے، بلکہ باقی کا جمال، یعنی جو باقی رہنے والی اس کی ذات ہے، باقی کا جمال چشم باقی سے دیکھنا چاہیے اور وہ دیدار بہشت میں ہوگا۔ جان لو کہ موسیٰ علیہ السلام کا دار دنیا میں رویت کہتے ہیں دیدار کو، رویت باری کو طلب کرنا رویت خدا کے دار دنیا میں جائز ہونے کے دلیل ہے۔ اس کی جو ہے سیدھے جو ہے دلیل ہے، موسیٰ علیہ السلام کا سوال کرنا ہی جو ہے دلیل ہے، کیونکہ اگر خدا کا دیدار، یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ اوپر کے جو ہے مفسرین کہہ رہے ہیں، کیونکہ اگر خدا کا دیدار محال ہوتا، ناممکن ہوتا، تو موسیٰ علیہ السلام اس کا سوال ہی نہ کرے، دلیل ہے، موسیٰ علیہ السلام کا سوال کرنا ہی جو ہے دلیل ہے، کیونکہ اگر خدا کا دیدار، یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ اوپر کے جو ہے مفسرین کہہ رہے ہیں، کیونکہ اگر خدا کا دیدار محال ہوتا، ناممکن ہوتا، تو موسیٰ علیہ السلام اس کا سوال ہی نہ کرتے، کیونکہ محال چیز کا سوال، محال چیز کا طلب یعنی مانگنا، خواہش کرنا، درخواست کرنا انبیاء علیہ السلام کے شایان شان نہیں۔ ایک چیز ناممکن ہے اللہ کے پاس، تو جو ہے اس چیز کا سوال بھی کرنا جو ہے ایک جو ہے گستاخی کی بات ہے، شایان شان نہیں۔ تو تفسیر مدارک تفسیر حسینی میں بحوالِ تفسیر مدارک لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا دار دنیا میں رویت کا، ان الفاظ کو یاد رکھیں آپ لوگ، رویت کا، دیدار کا تو کو طلب کرنا رویت خدا کے دار دنیا میں جائز ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ اگر خدا کا دیدار محال ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا سوال ہی نہ کرتے، کیونکہ محال چیز کا سوال، طلب یعنی مانگنا، خواہش کرنا، درخواست کرنا انبیاء علیہ السلام کے شایان شان نہیں ہے۔ آگے لکھا ہے ایک تفسیر میں کہ حضرت، یہ تفسیر ہے تفسیر روح البیان، یہ بہت مشہور تفسیر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار اپنا دیدار مجھ کو دکھلا دیجئے کہ میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کے دیدار کے جواز پر اہل سنت کی حجت ہے، یہ لکھتے ہیں کہ حجت ہے ان کے واسطے، پروف یہی ہے، یہ آیت ہی ہے، یہ آیت جو ہے حجت ہے کہ اللہ کا دیدار جائز ہے، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام بوقت سوال دیدار الہی کے جواز کے معتقد تھے، کہ ان کے سوال کرنے کے وقت پہ موسیٰ علیہ السلام یہ جائز ہے بلکہ ان کو معلوم تھا، اسی لیے انہوں نے سوال کیا۔ اور جو چیز اللہ پر جائز نہیں ہے ان کے جائز رکھنے کا اعتقاد رکھنا کفر ہے، کتنی بڑی بات۔ اور جو شخص موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کے متعلق ایسا اعتقاد رکھتا ہے کہ وہ ناجائز امور کے جواز کا اعتقاد رکھتے، تو ایسا شخص کافر ہے۔ ایک چیز جو ہے جائز نہیں ہے، اور جو ہے اگر کوئی جائز اس کو جو ہے اللہ نے ناجائز رکھی ہے اور کوئی اسے جائز کرتا ہے تو وہ کفر ہے، اور ایسے کفر کا سوال کرنا، کوئی اگر پیغمبروں کے تعلق سے اگر کوئی ایسا اعتقاد رکھتا ہے تو جو ہے وہ کافر ہے۔ تو سیدھا سے یہاں پہ اسی طرح سے لکھا گیا۔ اب چند اور خاص جو ہے روایتیں ہیں، تفاسیر کے حوالے ہیں۔ تفسیر کبیر، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مشہور جو ہے مفسر ہیں، بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ تفسیر کبیر کا اسی آیت کے تحت یہ تمام حوالے ہیں تفاسیر کے۔ امر اول، پہلی بات یہ کہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے، یعنی دلیل دیتی، ثبوت دیتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے دیدار کا سوال کیا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی نسبت ان سب باتوں سے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نسبت ان سب باتوں سے واقف تھے جو از قسم وجوب یا جواز یا ممتنع ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پہلے سے واقف تھے کہ اللہ کے پاس جو ہے کیا چیز جائز ہے، کیا چیز ناجائز ہے، وہ جو ہے تمام چیزوں سے واقف تھی۔ اور اگر اللہ کی رویت ممتنع ہوتی، یعنی ناجائز ہوتی یا منع شدہ چیز ہوتی، تو آپ ایسا سوال ہی نہ کرتے، اور جب کہ آپ نے سوال کیا تو ہم کو معلوم ہوا کہ اللہ کا دیدار اس دنیا میں جائز ہے۔ یہ تفسیر ہے۔ اب اہم اور اچھی گفتگو آپ نے کی، دیکھیے اس آیت سے جو جواب نکلا دیدار الہی پر دلالت کرتا ہے، یہ من جملہ ان حجتوں کے ہے جو اس سے نکالے جاتے ہیں۔ دوسری حجت یہ ہے کہ اگر خدا کا دیدار محال ہوتا تو لا ارا کہا جاتا، لا ارا یعنی میں دکھائی نہ دوں، میں ہرگز جو ہے دکھائی نہ دوں۔ دیکھیے وہاں پہ اللہ نے کہا ہے
صاف بات ہے، لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. میں نہیں دکھتا نہیں کہا، ان سمپل ورڈس میں نہیں دکھتا نہیں کہا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. تو اس کو حضرت یہ سمجھا رہے ہیں کہ بہترین طریقے سے سمجھائے، کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ اگر کسی آدمی کے ہاتھ میں پتھر ہو اور دوسرا شخص اس سے کہے کہ یہ پتھر مجھے دے دو کہ میں اسے کھا لوں، تو وہ کہے گا کہ یہ پتھر کھایا نہیں جاتا، اور یہ نہیں کہے گا کہ مت کھاؤ. بڑی اچھا نقطہ ہے، اس کو ذرا سمجھا، میں 2-3 بار اس کو پڑھوں گا. یہ نہیں کہے گا کہ مت کھاؤ، اور اگر اس کے ہاتھ میں بجائے پتھر کے اگر سیب ہو تو وہ لا تکل کہے گا، اس لیے کہ وہ کھائے جانے والی چیز ہے، اور لیکن یہ کہے گا کہ تمہارے مرض کے اعتبار کرتے تم مت کھاؤ. فرما رہے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں جو ہے ایک پتھر، اگر آپ جو ہے اسے کہیں گے کیا میں یہ کھاؤں، تو کیا کہے گا وہ؟ اگر آپ یہ کہیں گے کیا میں کھاؤں، تو کہے گا کیا مت کھاؤ بول کے تھوڑی کہے گا، وہ کھانے والی چیز ہی نہیں ہے. اس کے تعلق سے جو ہے مت کھاؤ کا جواب نہیں آ سکتا. جواب مت کھاؤ کا اسی تعلق سے آ سکتا جس کو جو ہے کھایا جا سکتا، لیکن تمہارے واسطے یہ کھائے تو جو ہے تمہارے واسطے ٹھیک نہیں ہے. اگر سیب رہے گا تو جو ہے اگر آپ پوچھیں گے کیا میں کھا سکتا ہوں، تو کہیں گے کہ مت کھاؤ، یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے، ورنہ جو ہے یہ کھایا ہی نہیں جا سکتا بول کے جواب آئے گا. تو اللہ تعالیٰ کا جو جواب آیا ہے کہ جو ہے تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، مطلب تم جو ہے جو بھی ہے قابلیت وغیرہ جو بھی بات ہے، یا اس وقت تک جو ہے خاتمین کی آمد سے پہلے دیدار نہیں تھا، جو بھی ہے تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، میں نہیں دکھایا جا سکتا ہوں یا میں نہیں دیکھا جا سکتا ہوں. اللہ نے جو ہے یہ نہیں کہا ہے. بس تو میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں، حضرت جو لکھ رہے ہیں کہ کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ اگر کسی آدمی کے ہاتھ میں پتھر ہو اور دوسرا شخص اس سے کہے کہ یہ پتھر مجھے دے دو کہ میں اس کو کھا لوں، تو وہ کہے گا کہ یہ پتھر کھایا نہیں جاتا، اور یہ نہیں کہے گا کہ مت کھاؤ. وہ بولے گا ہی نہیں، مت کھاؤ کہ نہیں بولے گا، یہ پتھر کھایا نہیں جاتا بولے گا. ٹھیک ہے. اور اگر اس کے ہاتھ میں بجائے پتھر کے اگر سیب ہو تو وہ لا تکل کہے گا، یعنی مت کھاؤ کہے گا، اس لیے کہ وہ کھائے جانے والی چیز ہے، لیکن یہ کہے گا تمہارے مرض کے اعتبار سے تم مت کھاؤ. آگے لکھتے ہیں کہ پس جب اللہ تعالیٰ نے لن ترانی کہا، یعنی تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، اور لا ارا نہیں کہا، یعنی میں نہیں دیکھ سکتا نہیں کہا، ارشاد فرمایا، تو معلوم ہوا کہ اللہ کا دیدار فی نفس ہی اس دار دنیا میں جائز ہے. اللہ کا دیدار جو ہے اسی دار دنیا میں جائز ہے. یہ جو ہے سیدھا سیدھا جو ہے بتا دیا گیا. اور رسول وسلم کا ارشاد ساتھ ہی ساتھ. اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے اللہ کی جو ہے دیدار کی آرزو کی، اور اللہ نے جو ہے تجلی فرمائی، تجلی ہوئی ہے. تو یہ ممکنات میں سے سیدھی سیدھی بات ہے، ورنہ جو ہے اللہ تجلی ہی نہیں کرتا. سب سے پہلی بات سیدھا سیدھی ممکنات میں سے اللہ نے جو ہے تجلی کی. پھر موسیٰ علیہ السلام جب بے ہوش ہوئے تو کس چیز کو جو ہے دیکھ کے بے ہوش ہوئے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوئے، پہاڑ کے جو ہے پرخچے اڑ گئے اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے بے ہوش ہوئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے مطلب اس سیدھی سیدھی بات ہے، موسیٰ علیہ السلام نے حقیقت میں جو ہے اللہ کا دیدار کیا. اسی لیے آپ نے جو ہے وہ آخر میں جو ہے وہ انا اول المؤمنین کہا، میں اللہ کو دیکھ کے ایمان لانے والا ہوں، میں سب سے پہلا ایمان والا ہوں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تفسیر ابن کثیر میں یہ روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا ہے. سو روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نے روایت کی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جلوگر ہوا، اللہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جلوگر ہوا، رسول اللہ نے کہا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 فرسخ کی مسافت سے، یعنی 30 میل کی دوری سے تاریک رات میں چٹان پر چلتی ہوئی چونٹی کو دیکھ لیتے تھے. کیفیت ہوئی تھی، یہ کیفیت ہوئی تھی موسیٰ علیہ السلام کی اس کے بعد کہ 10 فرسخ سے 30 میل کی دوری سے جو ہے کالی چٹان پہ، کالی پہاڑ کی جا رہی ہے، اس کے اوپر جو ہے چونٹی کو چلتے ہوئے جو ہے موسیٰ علیہ السلام دیکھ لیتے تھے. یہ بینائی کا اثر تھا. اور صاف رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو ہے جلوگر ہوا تو سیدھے سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جلوگر ہوا ہے اور وہ جو ہے دیدار سے مشرف ہوئے. اگرچہ کہ جو ہے لمحے بھر کا تھا، جو بھی تھا اس کے اوپر اور تھوڑی تفصیل ہے، بلکہ جو ہے انصاف نامے میں ایک روایت ہے، عین القضات حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر تمہیدات سے لکھا گیا ہے. یہاں پہ روایت ہے، وہ میں آپ کے سامنے وہ پڑھ دیتا ہوں. بڑی اچھی روایت ہے، بڑوں کے واسطے خاص طور پہ یہ روایت سمجھ میں آ جائے گی ان لوگوں کو
کہ تمہیدات عین الخزات سے منقول ہے، یہ ہمارے بزرگاں مندگی میرا سید مستان مہدی رضی اللہ تعالیٰ دوسرے بزرگاں یہ کتاب اکثر پڑھتے تھے، منقول ہے کہ پس تھا فاصلہ دو کمانوں، آگے لکھا ہے، معافی چاہتا ہوں، کہ کیا جانتا ہے تو کہ کیا ہے، کہ کیا کہا ہے، جب عاشق معشوق کو کنارے میں لیتا ہے تو کیا بے ہوش نہیں ہوتا ہے، اور گر گئے موسیٰ بے ہوش ہو کر، یہ معنی رکھتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام جو بے ہوش ہو گرے ہیں، وہ حقیقت میں عاشق معشوق کو جب کنارے میں گیا جو ہے وہ بے ہوش ہو گئے، وصال کی برداشت نہیں لگ کر کے جو ہے آپ بے ہوش ہوئے موسیٰ علیہ السلام۔ جو روایتیں ہیں وہ آگے جو ہے پیش کی جائے گی۔ یہ تو جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے پہلا سوال کیا گیا تھا، جو اللہ تعالیٰ نے دیدار کے تعلق سے جو لایا گیا ہے، جو اسٹیجز آ رہے تھے ایک کے بعد ایک موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا گیا اور دیدار کی آرزو ہوئی، سوال ہوا، تو جو ہے اس طرح کا جو ہے جواب آیا تھا، اور اللہ نے تجلی کی، فتجلا، اللہ نے تجلی کی ہے۔ اور پہاڑ سے محققین بتاتے ہیں کہ پہاڑ سے مراد جو ہے سالک کی ذات ہے، اس کے جو ہے پرخچے اڑ جاتے ہیں جب اللہ تعالیٰ جو ہے تجلی کرتا ہے، اور وہ جو ہے اس کے بعد مومن ہوتا ہے، وہ جو ہے اس کے بعد مومن ہوتا ہے۔ جی 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 فکر کا زاویہ بڑا اہم ہوتا اور ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر خدا ہیں، جلیل القدر پیغمبر کلیم اللہ ہیں، ان کے تعلق سے ہم بحیثیت مومن جو فکر رکھنی چاہیے وہ یہ کہ وہ ان کا مقام اعلیٰ و عرفہ ہے۔ ایک زاویہ دوسرا ہوتا ہے جس میں کہ وہ نعوذ باللہ گناہ کیے یا کوئی ایسی بات پوچھ لیے جو جائز نہیں تھی، تو وہ تبتو کے معنی جو بدقسمت ہیں، تبتو کے معنی انہوں نے غلط بات کی اور معافی چاہی۔ یہ زاویہ کون سا ہوا؟ یہ بے ایمانی کا زاویہ ہوا۔ ایک زاویہ وہ ہوا کہ بغیر دیکھے اب تک تھا، اب دیکھا ہوں تو اس مقام سے توبہ کرتا ہوں، آگے بڑھتا ہوں۔ انا اول المومنین، پہلے پیغمبر خدا ہیں، کلیم اللہ ہیں، ایمان تو اللہ نے ان کو معمور کیا ہے ایمان پر دعوت دینے کے لیے، اب وہ کہہ رہے ہیں انا اول المومنین۔ ذرا سوچئے کہ وہ تبتو کا کیا مقام ہوا ہے۔ معافی چاہتا ہوں۔ بالکل بالکل صحیح۔ انشاءاللہ جو ہے وہ ادراک کس پہ بھی آپ کو گفتگو کرنا ہے، کیونکہ میں جو ہے عنوان پہ تجربے کی تقریر سناوا ہوں ادراک وغیرہ کی، علماء جو ہے اس کے اوپر بڑی اچھی بحث کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ایک اور ایک آیت ہے جہاں پہ جو ادراک کی نفی کی جاتی ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ قرآن میں لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار کہہ رہا ہے، اور بصارت آنکھیں جو ہے اس کا ادراک نہیں کر سکتی، وہ آنکھوں کا ادراک کر لے سکتا ہے، بصارتوں کا ادراک کر لے سکتا ہے۔ تو اس کے اوپر ایک تجمل بھائی کی تقریر سناتا ہوں، انشاءاللہ جو ہے انشاءاللہ اگلی نشست میں تھوڑا سا سنیں گے اس عنوان کے اوپر بھی، کیونکہ اکثر وہ آیت بھی جو ہے پیش کی جاتی ہے۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کا تو جو ہے یہ واقعہ ہے، اور یہی بات ہم تو جو ہے اس امت سے تعلق رکھتے ہیں، نور پرور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، جہاں پہ جو ہے ہمارے خود آقا کو جو ہے اسی دائرے دنیا میں اللہ نے جو ہے معراج میں بلا کے جو ہے اپنے دیدار سے جو ہے مشرف کیا۔ بے شک رسول اللہ جو ہے ہمارے واسطے تو یہ اعتقاد ہے ہمارا کہ جو ہے آپ لمحہ بھر بھی جو ہے اللہ سے جو ہے جدا نہیں ہے۔ اسلام کا فرمان ہے کہ جو ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا کے درمیان چشم زدن پلک مارنے کے برابر جدائی تصور کی، وہ زیاں کار ہے، وہ گنہگار ہے، وہ ہمیشہ محو ہے۔ وہ ایک بتانا تھا، وہ دیدار کی جو ہے جیسا کہ حضرت عابد ختم صاحب کہتے ہیں وہ اوپننگ سیریمنی تھی، بتایا گیا ہے اللہ تعالیٰ معراج کا جو واقعہ ہے، تو اس میں بھی جو ہے بعض لوگ جو ہے روایتیں بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اللہ کا دیدار نہیں کیا، اور 21-22 صحابہ دوسری طرف ہے جو ہے خود رسول اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے جو ہے اللہ کو دیکھا ہے۔ تو علماء کہتے ہیں یہ اختلاف ہی یہ بات بتاتا ہے کہ اللہ کا دیدار جائز ہے۔ یہ بات چھڑ گئی کہ اللہ کا دیدار ہوا ہے نہیں ہوا ہے، یہ اختلاف یہ بتاتا ہے کہ اللہ کا دیدار پاسبلٹیز میں سے جو ہے۔ تو اللہ نے جو ہے سورہ نجم میں جو ہے انشاءاللہ اگلی نشست میں سورہ نجم کا تھوڑا سا سنیں گے، لیکن اب انصاف نامے میں ہماری کتاب میں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے تعلق سے جو بات آئی ہے، اور جو مہدی موعود علیہ السلام کا اس کے اوپر جو فرمان رہا ہے، وہ آپ کے سامنے جو ہے پڑھنا چاہوں گا۔ جو سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس کا صرف ترجمہ پڑھ رہا ہوں انصاف نامے سے، کہ مانند قول اللہ تعالیٰ کہ اللہ نے پہلے قسمیں کھائی، قسم ہے نجم کی تاریخ کی جب وہ طلوع ہوا، نہ گمراہ ہوا صاحب تمہارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہ اس نے خطا کی،
اور وہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اور وہ خواہش نفسانی سے نہیں کہتا ہے مگر ایک وحی ہے جو وحی کی جاتی ہے۔ سکھایا سخت قوتوں والے نے جو طاقت والا ہے، پھر سیدھا کھڑا ہوا اور وہ آسمان کے اوپر کنارے پر تھا، پھر قریب ہوا اور پھر قریب ہو گیا، پس دو کمانوں کا فاصلہ باقی رہ گیا تھا یا اس سے بھی زیادہ قریب، پس اس نے یعنی اللہ نے اپنے بندے پر وحی کی جو وحی کی۔ ضمیر نے یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے قلب نے دیکھی ہوئی چیز کے متعلق جھوٹ نہیں کہا۔ کیا تم اس کی دیکھی ہوئی بات پر شک کرتے ہو؟ اور تحقیق کہ اس نے اس کو دوسری مرتبہ دیکھا ہے، سدرۃ المنتہا کے پاس، وہاں جنت الماوا ہے، جبکہ ڈھانک لیتی ہے بصر میں نہ چوکی اور نہ چوندی ہوئی، اور نہ اس نے غلطی کی، اس نے اپنے رب کی بڑی نشانیوں کو دیکھا اور بحر ذات میں مستغرق ہو گیا، اور اس کے ساتھ اس کے عمل سے کوئی چیز نہ رہی، اور نہ اس کے بصر و سماع سے کوئی چیز رہی، اور نہ ادراک رہا۔ اللہ تعالیٰ نے، حضرت آگے لکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی سماعت اور اپنی بصر کے نور کا لباس پہنا دیا، تو اس نے حق کو نور حق سے دیکھا اور حق کی سماعت سے سنا، تو گمان کیا کہ وصال ہو گیا، ورنہ قریب ہوا اور نہ دور ہوا، کیونکہ میدان کبریائی دوری اور نزدیک کی علتوں سے پاک ہے۔ اور نیز حضرت مہدی علیہ السلام نے اپنی دونوں انگلیاں ایک دوسرے میں ملائی۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے دیدار کو بتایا کہ دنا فتدلا فکانا خوابہ قوسینی او ادنا، قریب ہوا اور اتنا قریب ہوا کہ فکانا خوابہ قوسینی یعنی جو ہے دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ پھر اللہ نے کہا کہ او ادنا، بلکہ جو ہے اس سے بھی کم، رسول اللہ سے اتنا قریب ہو گئے۔ تو اس کو سب سے بہتر کون سمجھا سکتا ہے کہ کتنا قریب ہوئے؟ مراد اللہ، جو اللہ کی مراد ہے، خلیفۃ اللہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام خود جو ہے اس آیت کا بیان کیے۔ تو مہدی موعود علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اس بیان کے وقت پہ اور کہا کہ فقانا قاب قوسین، اس کو اس طرح ملایا، اس طرح جو ہے قاب قوسین یعنی دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا تھا، او ادنا بلکہ اس سے بھی کم۔ تو اس وقت امامنا روایت میں ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام نے اپنی انگلیوں میں انگلیاں پیرو دی اور کہا کہ محمد خدا کی ذات میں اس طرح اعظم ہو گئے تھے۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے کی ذات میں اس طرح اعظم ہو گئے تھے۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے شعر بھی پڑھا ہے کہ من تو شدم تو من شدی، من جاں شدم تو تن شدی، تاکس نہ گوید باد عظیم، من دی گرم تو دی گری، میں تو ہوا تو میں ہوا، میں تن ہوا تو جان ہوا، تاکہ اس کے بعد کوئی یہ نہ کہے کہ میں کوئی اور ہوں اور تو کوئی اور ہے۔ تو خود خلیفۃ اللہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے جو ہے اس آیت کا جو ہے بیان کیا ہے۔ بہرحال اس کے اوپر اور دیگر اور روایتیں ہیں، اللہ چاہا تو جو ہے آپ کو تھوڑی سی احادیث آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، اس کے بعد چند اور روایتیں پیش کی جائے گی اس آیتوں کے اوپر جو ہے، اور بعد میں اللہ چاہا تو جو ہے گفتگو ہوگی۔ اب دیکھیے ایک طرف ہے جہاں پہ جو ہے دیدار کا انکار کرنے والے جماعت بھی ہے، اور احادیث بھی جو ہے وہ لوگ لے کے آتے ہیں، آپ کو حوالے وغیرہ جو ہے بتاتے ہیں۔ یہاں پہ چند ایک ساتھ جو ہے آپ کے سامنے روایتیں پڑھی جا رہی ہیں۔ کئی صحابہ ہیں جنہوں نے جو ہے صاف جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، پوچھا ہے کہ کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے، تو آپ نے جو ہے جواب جو ہے فرمایا ہے کہ ہاں میں نے اللہ کو دیکھا ہے۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے قول پر جو علماء کرام ہیں جو سنت الجماعت کے ہیں، وہ اس بات پر جو ہے زجر کرتے ہیں کہ جو ہے آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ میں نے اللہ کو نہیں دیکھا، بلکہ وہ بیوی کا قول ہے، کیونکہ معراج کی رات جو ہے بیوی کا جو ہے نکاح نہیں ہوا تھا، بیوی کی وداعی جو ہے مدینہ میں ہوئی ہے۔ تو بیوی نے جو روایت پیش کی ہے، جو بیوی کا قول ہے، ام المومنین ہے بیوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو ہے آپ کہہ رہی ہیں کہ جو ہے آپ کا خود کا جو ہے وہ قول ہے۔ ممکن ہے بعد کے دوسرے لوگ جو ہے کچھ ایڈیشن وغیرہ منافقین وغیرہ آپ کے حوالے سے بھی جو ہے یہ بات کہہ دی ہو، بہرحال لیکن جو ہے بیوی کا بھی جو قول پیش کیا جا رہا ہے، عقل کرے اور کسب پر نظر نہ رکھے۔ دوسری شرط پانچوں وقت نماز باجماعت پڑھے۔ تیسری شرط ذکر دوام کرتا رہے۔ چوتھی شرط کمانے میں ہرس نہ کرے، قوت لا یموت اور ستر عورت کی نیت ہو۔ پانچویں شرط عشور پورا نکالے۔ چھٹویں شرط بندگان خدا کی صحبت میں رہے۔ ساتویں شرط اپنی ذات پر ملامت کرتا رہے، ہمیشہ ملامت کرتا رہے کہ اب تک ترک دنیا کی سعادت حاصل نہیں کی۔ آٹھویں شرط دونوں وقتوں کی حفاظت کرے، یعنی فجر سے طلوع آفتاب تک اور عصر سے عشاء تک۔ نویں شرط بانگ نماز کے بعد یعنی اذان کے بعد کام کرنا جائز نہیں ہے۔
اگر کیا تو وہ کسب حرام ہے۔ 10ویں شرط جھوٹ نہ بولے۔ 11ویں شرط جو احکام قرآن مجید میں وارد ہیں ان پر عامل ہو۔ اور 12ویں شرط اور نواہی سے یعنی جو کچھ کہ اللہ نے منع کیا ہے پرہیز کرے۔ اس کے آگے امامنا مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ان حدود پر قائم رہا تو اللہ تعالیٰ اسے ترک دنیا کی توفیق عطا فرما کر اپنے دیدار سے مشرف کرے گا، لیکن اگر ان حدود کو توڑا تو ایمان ہونا محال۔ صاف اسلام کا فرمان ہے، ورنہ ریٹائرمنٹ کا طرف ہوگا۔ اسلام کا صاف فرمان ہے اگر ان حدود پر قائم رہ کے اگر شرط ترک کرے گا، اگر ان حدود پر قائم رہ کے کسب کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ترک دنیا کی توفیق عطا فرما کر، اللہ اپنی طرف سے توفیق دے گا، ترک دنیا توفیق عطا فرما کر اپنے دیدار سے مشرف کرے گا۔ کتنی بڑی بات ہے دیکھیے، کسب بہترین کرنے سے دیدار خدا حاصل ہوگا۔ اچھے طریقے سے جو شرائط رسول نے بتائے ہیں وہ اس پہ عامل ہونے سے اسے جو ہے دیدار حاصل ہو، اللہ تعالیٰ ترک دنیا کرائے گا اور اپنے دیدار سے مشرف کرے گا۔ لیکن اگر ان حدود کو توڑا تو ایمان ہونا محال ہے۔ ایمان اللہ کی ذات، اللہ کا رضا محال ہے، ناممکن ہے۔ یہ میں اسلام کا فرمان ہے، عائشہ صفانی کی روایت ہے۔ اسی وجہ سے یاد رکھیے، پوری کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے جو ہے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے، یہ ہمارے اوپر فرض ہے جو کسب کی شرائط ہے اس کے اوپر جو ہے عمل پیرا ہونے کی پوری کوشش کریے۔ ورنہ جو ہے آپ سنسیئرٹی سے کام کر لیجئے، کچھ بھی کریے، لیکن جو ہے وہ ہمارے واسطے، ہماری نظر میں جو ہے کسب حلال رہے گا، لیکن امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے واسطے جو ہے کسب حلال ہونے کی جو ہے یہی شرط ہے۔ ایک اسلام کا فرمان ہے، فرمان اور قرآن مجید کی آیت ہے، اس کے ساتھ جو ہے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ لیکن یہ نقلیات بنی عبدالرشید کی روایت ہے کہ امام اسلام فرماتے ہیں پھر ایک دفعہ فرمایا کہ کسب و تجارت کی شریعت میں اجازت تو ہے، لیکن اجازت کی خصوصیت یہ ہے کہ کاسب و تاجر کی نیت یہ رہے کہ عبادت کر سکے۔ اس کی پہلے نیت یہ رہنا کہ یہ جو کمانا کرنا ہے اس کی وجہ سے کچھ طاقت آ گئی تو میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکوں۔ اور پوری بنیاد دیکھیے آپ کی پیدائش کے مقصد پہ نظر رکھنا ہے، پیدا ہی ہو اسی پر وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور نہیں بنایا ہم نے، نہیں پیدا کیا ہم نے جنات اور انسان کو صرف اس لیے تو ہماری بات ہے۔ وہ پورا دار و مدار اسی کے اوپر ہے، اگر اس کے اوپر نظر رہی تو ہر چیز آسان ہو جائے گی، کسب کی شرائط ترک وغیرہ ہر چیز جو ہے آسان ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے میں صرف کہہ رہا ہوں، صرف بول رہا ہوں، اللہ بہتر جانتا، رتی برابر جو ہے کوئی عمل نہیں ہے اس کے اندر، آپ کے سامنے صرف جو ہے رکھ دیا جا رہا ہے، آپ رکھ دیا جا رہا ہے۔ اسلام فرماتے ہیں کہ کسب و تجارت کی شریعت میں اجازت تو ہے، لیکن کیونکہ ہوا یہ تھا جب اسلام نے ترک دنیا فرض فرمایا تھا تو مشہور کر یہ تھے کہ جو ہے مہدی موعود مہدوی جو ہے کسب کو حرام کہتے ہیں۔ تو اسلام نے فرمایا کہ کسب تو جو ہے جائز ہے، شریعت میں جو ہے رسول اللہ نے جائز رکھا ہے، تو بندہ کیوں حرام کرے گا۔ اور پھر اسلام نے آگے یہ فرمایا کہ کسب جو ہے مومن کے لیے جائز ہے، اور قرآن میں دیکھنا چاہیے کہ مومن کسے کہتے ہیں، مومن کے واسطے جو ہے کسب جائز ہے۔ پھر ایک دفعہ آپ نے فرمایا آگے پڑھو نقل کہ کسب و تجارت کی شریعت میں اجازت تو ہے، لیکن اجازت کی خصوصیت یہ ہے کہ کاسب و تاجر کی نیت یہ رہے کہ عبادت کر سکے اور احکام بجا لانے اور ممنوعات سے بچنے کے لیے اس میں قوت و توانائی رہ سکے۔ جو اللہ نے حکم دیا اس کو بجا لاؤں، اور جو اس نے منع کیا اس سے بچ سکوں، اور ڈرتا رہے کسب کرتے ہوئے، ڈرتا رہے کہ کہیں ہرس و خیانت میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اگر کسب و تجارت میں یہ لحاظ نہ رہے اور دل میں تفاخر و تکاثر پیدا ہو جائے، فخر اور جو ہے کثرت، بہت زیادہ کمانے کی جو ہرس پیدا ہو جائے، یا صرف کھانے، اور اگر کسب و تجارت میں یہ لحاظ نہ رہے اور دل میں تفاخر و تکاثر پیدا ہو جائے، فخر اور جو ہے کثرت، بہت زیادہ کمانے کی جو ہرس پیدا ہو جائے، یا صرف کھانے اور کمانے میں منہمک ہو جائے، تو آگے لکھتے ہیں یہ تو بڑی بات ہے، اگرچہ کسب بھی نہ کرے اور دن رات عبادت اور تعلیم علم شریعت میں اور اصلت خلق میں مشغول بھی رہے، لیکن اس کی نیت ایسے کاموں سے صرف دنیا ہی دنیا ہو تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جس میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہوگا۔ یعنی ایک تاریخ دنیا کی اگر نیت میں جو ہے یہ تمام چیزیں جو ہے دنیا کے واسطے ہیں، عبادت وغیرہ، اس کا ہی ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اگر تو کاسب کا کیا حال ہوگا جو دنیا میں ہو اور پوری دنیا کمانے کی جو ہے وہ اس میں منہمک ہے، مہو ہے، اور حوالے کے واسطے جو ہے بڑی آسانی جو ہے بندگی میں نہ صرف ان کا جو ہے کسب کا حوالہ لا کے جو ہے رکھ دیتے ہیں۔ یہ انتہائی افسوسناک بات،
وہاں پہ بتایا گیا کہ قسم اگر کرنا ہے تو کس طریقے سے کس لیول سے کرنا ہے، تب جا کے میں اسلام نے یہ فرمان فرمایا ہے کہ قسم وہی کرے جو شاید پیغمبروں کا مقام رکھتا، معمولی بات نہیں کہ حضور کی پابندی کرتے، قسم وہ کرے، میں اسلام نے شاید کا لفظ استعمال کیا ہے، وہ کرے جو شاید پیغمبروں کا مقام رکھتا۔ یہ ٹف ہے، حقیقت تو جو ہے ٹف ہے بھائی، کڑوی ہے، ہم سننا ہمارے سے ضروری ہے، کیونکہ جو ہے میٹھے میٹھے باتوں سے جو ہے کام کرنے والا نہیں ہے۔ اسلام نے صاف جو ہے فرمایا ہے، رسول کی حدیث پڑھی ہے کہ بھائی وہ جو ڈرے، ہمارا کام ہے ایک دوسرے کو ڈرانا۔ اب میں اپنا بھائی بنا ہوا ہوں، یہ اپنے آپ کو ڈرانا آپ کے واسطے نہیں، ہم جو ہے صرف پڑھ رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے یہ حرص خیانت سے جو ہے آپ کے واسطے بچنا لازمی ہے، اور نیت یہ رہنا ہے کہ جو ہے اللہ کی عبادت ہو سکے، بیوی بچوں کو کھانا پینا پہنچے اور جو ہے اللہ کی عبادت ہو سکے، ہمارا جو ہے کھانا پیٹ میں جائے، کچھ قوت آئے اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے عبادت ہو سکے۔ ورنہ قرآن مجید کی جو ہے یہ سورہ توبہ کی آیت جو آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی، وہ ہمارے اوپر جو ہے اللہ اسے بچائے یہ اترتی ہے۔ دیکھیے جہاں حضرت لکھتے ہیں حکم سب پالن پوری، جو چیز کاسبوں کی آخرت کی زندگی کا ستیہ ناش کر ڈالنے والی اور دنیا میں بھی ان کو ترک دنیا کرنے اور دیدار خدا کی جیسی دولت لازوال کے حصول سے روکتی ہے، وہ ہوس مال، وہ بخل ہے، وہ مال کی ہوس، خواہش کے اوپر جو ہوتی ہے، ضرورت کے اوپر ہی ہوتی ہے، اس کی ہوس اور بخل کنجوسی جمع کرنا ہوتا ہے۔ یہ اس کو جو ہے کہ حضرت لکھتے ہیں کہ اس کی آخرت کی زندگی کا ستیہ ناش کر ڈالنے والی اور دنیا میں بھی ان کو ترک دنیا کرنے اور دیدار خدا کے جیسی دولت لازوال کے حصول سے حاصل کرنے سے روکتے رہتی ہے، وہ ہوس مال، وہ بخل ہے، جس کی نسبت اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے رہتے ہیں، قسم میں جو ہے مشغول ہیں، کرتے رہتے ہیں، اور ان کو خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو اے پیغمبر ان کو روز قیامت کے عذاب دردناک کی خوشخبری سنا دو، جبکہ سونے اور چاندی کو دوزخ کی آگ میں رکھ کر تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کے ماتھے اور ان کی کروٹیں اور ان کی پیٹیں داغی جائے گی، اور ان کو کہا جائے گا کہ یہ ہے تم نے اپنے لیے دنیا میں، یعنی یہ وہ ہے جو تم نے اپنے لیے دنیا میں جمع کیا تھا، تو آج اپنے جمع کیے کا مزہ چکو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ فرماتا ہے۔ حضرت آگے لکھتے ہیں کہ پس ہر کاسب کو چاہیے کہ رات کو سوتے وقت اور صبح اٹھتے وقت آیت مذکورہ کے معنی کو پیش نظر رکھے، ہمیشہ جو اسلام کی یہ آیت کو جو ہے پیش نظر رکھے، اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ یاد رکھیے۔ جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور ان کو خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، سورہ توبہ کی یہ آیت ہے 34ویں جو ہے یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھیے آپ، جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے رہتے ہیں ان کو خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو ان کو روز قیامت کے عذاب دردناک کی خوشخبری سنا دو، جبکہ جو ہے سونے چاندی کو دوزخ کی آگ میں رکھ کر تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کے ماتھے، ان کی کروٹیں اور ان کی پیٹیں داغی جائے گی، اور ان کو کہا جائے گا یہ ہے تم نے اپنے لیے دنیا میں جمع کیا تھا، تو آج اپنے جمع کیے کا مزہ چکو۔ دیکھیے اللہ کے پاس انصاف ہے، کچھ بھی نہیں، اللہ وہاں پہ مزہ عذاب دے کے یہ بولے گا یہ وہ ہے جو تم نے دنیا میں کمایا، یہاں پہ جو ہے اس کا مزہ چکو۔ تو حضرت اس بات سے پڑھ رہا ہوں یہ آیت کہ حضرت لکھتے ہیں کہ بس ہر کاسب کو چاہیے کہ رات کو سوتے وقت اور صبح اٹھتے وقت اس آیت کے معنوں کو جو ہے ہمیشہ پیش نظر رکھے، ڈرتا رہے، اور ساتھ ہی امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلا ہوا یہ کلام پڑھے، یہ بھی ہمیشہ پڑھتا رہے کہ مارا برائے دیدن یار آفریدن ورنہ وجود ماں بچے کار آفریدن، یعنی ہم کو خدا تعالیٰ نے اس کے دیدار کے لیے پیدا کیا ہے، ورنہ اس وجود کو پیدا کرنے کی ضرورت ہی کیا ہوتی۔ آروز خود مباد کے بے یار بگزرد گرچہ ہزار عیش وہ زار بگزرد، یعنی وہ روز نہ آئے کہ بغیر یار کے گزرے، اگرچہ کہ ہزار عیش کیے تھے لیکن روتے ہوئے گزرے۔ افسوس صد ہزار کے بے تر دمے لعنت برآیات کے بے یار بگزرد، یعنی اس دم پر افسوس صد ہزار، یعنی ہزاروں مرتبہ جو ہے افسوس ہے اس دم پر جو بغیر اس کی یاد کے گزرتا ہے۔ لعنت برآں حیات، اس زندگی پر لعنت ہے جو بغیر یار کے گزار دی جاتی ہے، بغیر یار کی یاد کی گزار دی جاتی ہے۔ تو حضرت آگے لکھتے ہیں کہ اپنی ذات کی طرف اشارہ کر کے کہیں کہ لعنت بری حیات، یعنی میری زندگی پر لعنت ہے جو بغیر یار کے گزار رہا ہوں۔ ہمیشہ اس چیز کو آپ یاد رکھیے، ہم اسلام کے اس فرمان کو
اور امام مہدی موعود علیہ السلام کے ان اشعار کو آپ ہمیشہ جو ہے اپنے مد نظر رکھیے. اور ساتھ ہی ساتھ حضرت آگے لکھتے ہیں تو میں سب پورے لکھے ہیں کیونکہ بڑی اچھی چیز ہے, اس لیے جو ہے ان کے حوالات دے کے جو ہے آپ کے سامنے یا آپ سامنے جو ہے پڑھ رہا ہوں. کاتبوں کے واسطے جو شرائط بتائے گئے, جو ذکر کے اوقات بتائے گئے, وہ سب لکھ کے آپ لکھ رہے ہیں کہ یاد رہے کہ فرمان خلیفۃ اللہ ہے, حکم داعی اللہ ہے. اسلام کا فرمان ہے, خلیفۃ اللہ کا فرمان ہے, اللہ کے داعی کا فرمان ہے. دیکھنے کو تو بڑا ہی آسان ہے لیکن سینکڑوں فائدے اس میں پوشیدہ ہیں. ان اوقات کی مواظبت, معاملے میں سچائی, یعنی ذکر اللہ وغیرہ کے جو اوقات بتائے گئے اس میں معاملے میں سچائی, امانت داری, وعدہ وفائی کے علاوہ تہذیب نفس اور شوق دیدار پیدا کر کے حسب فرمان مہدی علیہ السلام بالآخر اس کو ترک دنیا پر کمر بستہ کر دے گی. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں فرمانا ہے کہ پھر جو لوگ براہ جہالت برے عمل یعنی حیات دنیا کرتے رہے, پھر اس کے بعد توبہ کی, یعنی حضرت بریکٹ میں لکھتے ہیں توبہ کی یعنی ترک دنیا, ہجرت وطن وغیرہ سے اپنی ذات کی اصلاح کر لی. تو اے پیغمبر, اللہ کہہ رہا ہے کہ اصلاح کر لی. تو اصلاح کیا ہے حقیقت میں؟ ترک دنیا کرنا اصلاح ہے, توبہ کی. تو اے پیغمبر بے شک تمہارا پروردگار توبہ اور اصلاح حالت کے بعد البتہ اپنا دیدار بخشنے والا مہربان ہے. آگے حضرت لکھتے ہیں کہ لیکن جب تک دولت دیدار سے محروم ہے, سیدنا اسلام فرماتے ہیں کہ یہ آیتیں ہر وقت پڑھتا رہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, ایسا نہیں بلکہ ان کے دلوں پر انہی اعمال بد کے زنگ بیٹھ گئے ہیں. یہ آیت اپنی ذات پر صادق کر کے کہے کہ میرے دل پر میرے ہی کرتوت کا کاٹ چڑھ گیا ہے. اور دوسری یہ آیت اسلام نے پڑھنے کے لیے فرمایا سورہ بنی اسرائیل کی ہے کہ من کانا فی ہذہ اعما فہو فی الآخرۃ اعما وضلوا سبیلا, یعنی جو شخص اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا اور راہ دیدار سے بہت بھٹکا ہوا. اشارہ اپنی ذات کی طرف کر کے کرے اور کہے کہ یہ آیت میرے حسب حال ہے. تو ان چیزوں کو جو ہے آپ یاد رکھیے, ان آیات کو اور ان فرامین کو, اور پوری جو ہے اپنی طرف سے کوشش کریے اللہ تعالیٰ کی جو ہے بھروسہ کرتے ہوئے دل میں جو ہے خلوص کی نیت کے ساتھ جو ہے قصب حلال کریں گے جیسا کہ امام نام نے فرمایا. اپنی طرف سے جو ہے پوری کوشش کریں گے, ورنہ جو ہے آپ اپنی حساب سے سنتھیٹک جاب کریے, کیا کرتے کریے, لیکن وہ اگر حلال ہونا ہے تو جو ہے ان کے حساب سے جو ہے ہونا ہے. باقی کا وہ رخصت وغیرہ جو ہے وہ تمام کے تمام اللہ جانتا ہے. حالات اتنے خراب تھے, کافی قرب قیامت کے دور میں تھے, وہ عمل نہیں کر سکتے تھے. جو بھی ہے وہ اللہ کے ہاتھ, بخشنا, رخصتی اس پہ, چھوٹے عمل پہ راضی ہونا, وہ اللہ کے ہاتھ میں. حکم تو جو ہے یہ ہے جو آپ کے سامنے جو ہے پڑھ کے سنا دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو جو ہے عمل روزی کرے انشاءاللہ. جو ہے اللہ تعالیٰ